ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور مستقبل میں بھی کوئی چانس نہ ہو تو ایسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی یہ تقسیم فرما دی ہے۔ قرآن میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ رکھے۔ تو یہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایسے کچھ جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ اس میں مرد کا اسپرم لیا، عورت کا لیا، ایگ لیا اور کسی اور جگہ ملاپ کرا کے ماں کے رحم میں رکھ دیا، تو یہ اصل میں اس کے لیے ستر کھولنا ہوتا ہے، اور ایک مرد یا ایک عورت بغیر وجہ شرعی کے کسی کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہے یہ اس طرح کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے معاملات کے لیے ستر کھولنا یہ صحیح شرعی ضرورت میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا گناہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کسی نے اس کے باوجود کیا اور حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، وہ طیب اور حلال ہے، بشرطے کہ اسی شوہر اسی بیوی کا ہو، یعنی اسپرم اور ایگ۔ بعض یہ پوچھتے ہیں کہ بیوی کے ایگز بالکل نہیں ہے، کسی اور عورت کا ایگ لے کے شوہر کے اسپرم ملا کر اس عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو زنا حرام قرار دیا گیا تھا کہ نسب مشتبہ ہوگا اور جزیت اور بادیت کے غلط تعلق قائم ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایگز اس عورت کے ہوں اور اسپرم کسی غیر مرد کا لے لیا جائے، بالکل شرعاً جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ان دونوں کا اسپرم اور ایگ ہے، لیکن تھرڈ کسی پارٹی کوئی اور عورت کے اس کا رحم کمزور ہے، وہ کنسیو نہیں کر سکتا، اس میں مطلب حمل باقاعدہ ٹھہر نہیں سکتا، تو اجنبی عورت کے رحم میں ڈلوا دیا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی سے خرابیاں پیدا ہوں گی، انصاب مشتبہ ہوں گے، شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی ہے، تو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اگر داخلہ عطا فرمائے گا، وہاں اولاد بھی ہوگی، بعض روایات کے مطابق آپ کثیر بچے پیدا کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو دنیا میں ہر چیز مرضی کے مطابق مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو بیچارے خود صبر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری ان بہنوں کے اوپر کہ یہ آ کر ٹونٹنگ کر کر کے گھر کے ماحول خراب کرتی ہیں، ابھی تک بچہ نہیں ہوا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور بھائی پتہ نہیں کیا اس میں خرابی ہے، یہ کہہ کے نکل جائیں گے۔ بار بار احساس دلانا یہ مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں اگر اولاد نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، ایک بیٹی ہوئی کوئی بات نہیں، بیٹے کی کوئی تمنا نہیں ہے، بیٹا ہو گیا چلو بہت اچھی بات ہے۔ وہ لوگ ہر طرح کے حالات سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم شریعت کے طریقے پر چلنے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ اپنے رویوں، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری مرضی پوری ہونی چاہیے، مذہب کچھ بھی کہتا رہو، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں بیٹھے ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، دونوں بس نکاح نامے پر سائن کر دیں تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس طرح نکاح نہیں ہوتا، ضرور زبان سے ہی الفاظ ادا کرنے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہے جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ ادا کرے یا اس کی طرف سے قائم کردہ وکیل کرے۔ جیسے عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بچی کے پاس جا کر اس سے اجازت لے لیتے ہیں اور نکاح نامے پہ سائن کرواتے ہیں، پھر یہاں آ کر اس نکاح کی مجلس میں بچی تو ہوتی نہیں، اس کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی بچی نے آپ کو اجازت دی ہے، جیسے قاضی صاحب ہوتے ہیں نکاح، ہاں آپ نکاح پڑھا دیں۔ یہ جو وکیل کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب، یہ گویا کہ بچی کی طرف سے الفاظ ہے، اور پھر دولہا جو ہے وہ زبان سے کہتا ہے قبول کیا، جب نکاح خان صاحب اس سے الفاظ کہلواتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی یا ان کا وکیل اتنی آواز سے ایجاب اور قبول کے الفاظ کو ادا کریں کہ گواہ اچھی طریقے سے سن لیں۔ صرف سائن کرنے سے بہرحال نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے ہماری، یہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس قسم کی کارروائیاں کرتی ہے، دین کے ABC پتہ نہیں ہوتی، اور اپنی پوری زندگیاں، خاص طور پہ لڑکیاں پوری زندگیاں تباہ کر رہی ہیں۔ لڑکے لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی چلی جاتی ہیں، نہ بھائیوں کی فکر، نہ ماں کی عزت کی، نہ باپ کے سر شرم سے جھکنے کی کوئی پرواہ، اور وہاں پر جا کر الٹے سیدھے طریقے سے نکاح کر کے، اور پھر مطلب آگے کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عالم ہوش میں واپس آتے ہیں کیونکہ وہ نشہ تو اتر جاتا ہے۔ پہلے تو پتہ نہیں کون کون سے خواب دیکھے تھے، پتہ چلتا ہے کہ اتنے حسین خواب نہیں ہوتے، اس کے تعبیر بہت اچھی نہیں ہوتی جتنا سوچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکے کا بھی مطلب نکل جاتا ہے، اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے، کچھ روڈلی سا ہو جاتا ہے، کیونکہ شکار ہاتھ میں آ جائے تو اس کے بعد وہ نرمی، وہ پیار کا اظہار وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکیاں پچھتاتی ہیں، سب پکڑ کے روتی ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر لی ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیے بغیر اور صحیح رہنمائی حاصل کیے بغیر خاص طور پہ لڑکیوں کو قدم نہ اٹھائیں، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ یتیم خانے سے بچے کو گود لینا، یا کہتے ہیں زندہ ماں باپ سے کوئی بچے کو گود لینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
دیکھیں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی جگہ سے آپ بچے کو لیں کہ جس کے والدین کا، یعنی وہ یتیم اگر بچہ ہے تو والدین کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہوتا، تو آگے چل کر ہم نے جو، چونکہ میں مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور تقریباً 20-25 سال ہو گئے لگاتار فتویٰ نویسی کرتے ہوئے، لوگوں کے مسائل بھی مجھے پتہ ہیں اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات جو خرابیاں معاشرے کے اندر ان چیزوں کی بعد میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، اس لیے بعد میں آگے چل کر بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں یتیم خانے سے، کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے کے لیے جن کے والدین کا ریکارڈ باقاعدہ موجود ہو۔ اور زندہ ماں باپ کا بچہ لینا، میں اگرچہ اس میں جواز کا حکم دیا جاتا ہے لیکن میں اس کو آج کل کے دور کے اعتبار سے بالکل منع کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، اس کے بعد جو والدین پر اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی وہ گئی، اس کے بعد جو پیار محبت والدین کا ایک حصے کا تھا وہ گیا، بعض اوقات اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، سگے بھائی بہن کہتے ہیں تم تو ادھر چلے گئے تھے اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس میں جھگڑا پھڈا۔ پھر ان لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قطع رحمی کے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے ایک بہن نے کہا کہ میرے شوہر نے زبردستی میرا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا، اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اب جب وہ ملنے آتے ہیں میرے بچے کو لے کر نہیں آتے ہیں، اکیلے ملنے آ جاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور یہ اپنے بچے کو واپس لے لے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ قطع رحمی حرام ہے۔ لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی لینا تو شرعاً جائز ہے نا، آپ کو باقی شرعی اصول پتہ ہیں، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، آگے چل کے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ہم نہ شرعی رہنمائی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پہلے لے لیتے ہیں، لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اور بہت سارے لوازمات ہیں اور بہت سارے شرعی مسائل کے اوپر توجہ رکھنی ہے، وہ کوئی توجہ نہیں، اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی بعض بچوں نے مجھے کہا کہ مصعب جب ہم اپنے اصل گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے، جیسے دے دیا کسی کو، تو ہمیں ایک اجنبی ماحول ملتا ہے، نہ ماں باپ کی وہ محبت، نہ شفقت، نہ پیار، رولے رویے، بہن بھائی بھی اپنے ملے بس اس کمرے میں نکل گئے اس کمرے میں۔ ایک بچے کو ذہنی اذیت میں تسلسل کے ساتھ مبتلا رکھنا یہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے توجہ فرمائیں۔ مختصر سے یہ اس کی برکت ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھیں، اس پہ ماشاءاللہ کہنے میں اس وقت کوئی شرعاً گرفت نہیں ہوگی جبکہ اس کا تعلق فقط دنیا سے ہو۔ اگر تو ان کی مذہبی کوئی چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر آپ نے کہا اور وہ عقائد باطلہ پر مشتمل معاملہ ہے تو پھر تو حکم کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے معاملہ۔ لیکن اگر کوئی جیسے صحت مند ہے، کوئی اچھا ماہر ہے کسی کام کے اندر اور آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا، تو ماشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا، تو یہ تو اللہ نے چاہا تو اس کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اگرچہ یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ بھی اس کو دیتا ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھائی نے پوچھا تھا، یہ شوبز سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سگریٹ اسموکنگ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہونٹ تھوڑے سے کالے ہو گئے ہیں، اب اگر میں کوئی پروگرام کرتا ہوں تو پھر اس سے پہلے ہم لپسٹک لگا لیتے ہیں تاکہ ہونٹ کا کالا پن ظاہر نہ ہو، تو اس لپسٹک لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور یہ کیا عورتوں سے مشابہت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی مشابہت کی کوئی وعیدیں آئی ہیں وہاں پر قصد کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ، آپ کی نیت ہی ایسی ہو کہ آپ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور کوئی صحیح مصلحت و ضرورت شامل نہ ہو تو سخت حکم ہوتا ہے۔ تو اب آپ کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ چین اسموکر نہ بنیں، ویسے بھی مطلب اسمیل منہ میں ہوتی ہے، گھر والے اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پبلک پلیس پر آپ دھواں چھوڑیں گے اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، گندی چیز ہے، اچھی نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہونٹ کالے ہو گئے ہیں، عورتوں سے معلوم کریں، یا آپ کو بڑے ٹوٹکے بتائیں گے ان ہونٹوں کو لال کرنے کے اور اس کالے پن کو دور کرنے کے، ان ٹوٹکوں کو اختیار کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب اگر آپ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ کے یہ کالے ہونٹ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوں گے، اس پروگرام کی مطلب ویئرشپ پر اثر انداز ہوں گے، یا آپ کا اعتماد کم ہوگا، یا ریکوائرمنٹ ہے مطلب پروگرام والوں کی بھئی آپ اس طرح اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تھوڑا سا ایسا کریں، تو ضرورتاً بقدر ضرورت وقتی طور پر اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرنا کہ جس سے آپ کا کالا پن چھپ جائے، عیب چھپ جائے، وہ منع نہیں ہوگا۔ آپ دائمی طور پہ تو لگا نہیں رہے، کسی صحیح ضرورت کے وقت لگا رہے ہیں تو اس کی بہرحال آپ کو اجازت ہوگی، لیکن جو پہلے گزارشات کی ان پر بھی غور و تفکر کیجئے۔ ہم بعض اوقات صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے بچوں کو غلط راستے پر لگا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے بچے ہماری حرکتیں دیکھ کر ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ بری چیز ہے، ایسا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں آپ بھی تو کر رہے تھے، اور یا پھر ہم میں ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو روک سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی برے انجام تک ہم نہ پہنچیں، لیکن ہمارا بچہ ہماری عادت کو اختیار کر کے کسی برے انجام تک پہنچ جائے تو پھر اس کا ذمہ دار آپ ہی ہیں، اور پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر انسان روتا رہتا ہے، اس لیے ان گندی چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ بہن جی مفتی اکمل صاحب، دیکھیں اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ حقیقتاً اللہ کے فیصلہ ازلی پر موقوف ہے۔
آیات کا مفہوم یہی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں پانچ رکھتے ہیں۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر چھین کر آزماتا ہے۔ تو دنیا جو ہے ایک آزمائش کا گھر ہے، ضروری نہیں کہ مجھے اور آپ کو میری توقع اور تمنا کے مطابق سب کچھ مل جائے۔ صحیح۔ اچھا بندہ وہ ہے جو یہ نہ چاہے کہ رب میری مرضی کے مطابق چلے، بلکہ اس کی خواہش ہونی چاہیے جو میرا رب چاہتا ہے میں اس کے مطابق چلوں۔ بہرحال یہ اس کے لیے کثرت سے استغفار اگر کیا جائے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اسی طرح اس نے اپنے بچے کے لیے اظہار کیا کہ میرے اولاد نہیں ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ اس کو بتایا، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ تو کثرت سے استغفار کریں، اگر قسمت میں ہوئی تو آسان ہوگی، اور اگر فرض کر لیں اس کے باوجود نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ یہاں نہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ بہترین دے گا۔ ان پر کسی پر تنقید نہ کی جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا کیا ثواب ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک وار میں چھپکلی مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، پھر جو اس سے کم، پھر جو اس سے کم، پھر یعنی 2 وار میں مارا تو اور کم نیکی، 3 وار میں مارا اس سے کم نیکی۔ اصل میں گرگٹ کے لیے بھی ہے، لیکن چھپکلی کے لیے بھی حکم یہی بیان کیا گیا ہے، اور اس کا خون ناپاک ہوتا ہے کیونکہ بہتا خون ہوگا، اگر یہ کپڑا وغیرہ پہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا لازم ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا، سوال کیا تھا کہ ان کی 2 ازواج ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو ان میں نان نفقے کے سلسلے میں، کیونکہ بیویوں میں عدل و انصاف کا حکم ہے، نان نفقے کے سلسلے میں کیا مجھے بالکل برابر دینا ہوگا یا نہیں؟ تو جو بھی جن کی 2 بیویاں ہیں وہ خاص طور پہ اس کو سماعت فرما لیں۔ نان نفقہ 3 چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایک رہائش، ایک کھانا پینا اور ایک لباس۔ آج کل تو بڑا دفاع کیا جا رہا ہے 2 بیویوں پر، ویسے بھی اچھا اس پر جواب آ جائے گا۔ اچھا، دفاع مجھے نہیں پتا کہ یہ کرنٹ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ تو اب اس میں نان نفقے کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلے تو شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہے، اوسط درجے کا ہے، بالکل لوور کلاس کا ہے، سب سے پہلے یہ ہے۔ اس کے بعد بیویاں، مثلا ایک بیوی ہے، یہ مالدار ہے، بیوی بھی مالدار ہے تو مالداروں والا نفقہ دے گا۔ یہ مالدار ہے، بیوی اوسط درجے کی ہے تو اوسط درجے کا واجب ہے، اعلیٰ درجے کا دے تو بہت اچھا ہے۔ اور بیوی اگر غریب ہے، یہ مالدار ہے تو اس کو اوسط درجے کا دینا واجب ہے، لوور درجے کا نہیں دے گا، اور اعلیٰ دے تو بہت اچھا ہے۔ اب شوہر اگر اوسط درجے کا اور بیوی مالدار ہے، یو کے کی بیوہ، کاروباری بہت زبردست قسم کی، تو کیا کرے گا؟ اب یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمت سے زیادہ اس کو تکلیف مبتلا نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اوسط درجے کا دے گا، مالدار کو بھی، جو اوسط ہے اسے بھی، اور جو غریب عورت ہے اسے اوسط درجے کا دے افضل ہے، ورنہ غریبے والا دے سکتا ہے۔ اور اگر خود غریب ہے تو مالدار عورت سے اگر نکاح کر لیا تو غریبوں والا ہی، تینوں کو غریبوں والا ہی دے گا، بیچارہ کرے گا کیا؟ تو یہ اس میں تفاوت ہو گیا۔ مثلا 2 بیویاں، ایک مالدار ہے، ایک اوسط درجے کی ہے، اور یہ ہے اوسط درجے کا، تو یہ مالدار کو اوسط درجے کا اور اس کو غریب والا دے سکتا ہے، یا غریب ہے ایک اور ایک مالدار ہے تو ان میں فرق کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گفٹ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک پان اگر لا کے ایک بیوی کو دے گا نا، دوسری کو بھی پان لا کر دینا ہوگا۔ ایک صاحب کی نے دوسری شادی کی، بیوی پریگننٹ ہو گئی، اب وہ پھل لے کر آیا اس کی پریگننسی کے اس میں طاقت کے لیے، تو مجھ سے پوچھا کہ پہلی والی کو بھی لا کر دینا ہوگا؟ وہ تو اس کو کیا، میں نے کہا اس کو بھی لا کر دینا ہوگا، پھل تو لازم ہے کیونکہ نان نفقے میں نہیں ہے۔ ایک یعنی پان کا لکھا ہے، پان بھی اگر اس کو زیادہ دیا اور اس کو کم دیا تو آخرت میں حساب، اور ویسے بھی آخرت میں ہوگا، وہ بیوی خود ہی نہیں مٹ لے گی ویسے تو دنیا میں۔ ہاں، اچھا یہ بھی ہے کہ آپ کے بھی سوالات کو شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آفر کویسچن تھا کہ اوجھڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن کی کسی نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہو یا ممانعت ثابت ہو اس کو حرام کہتے ہیں، اگر حدیث سے کسی کی حرمت ثابت ہو تو وہ مکروہ تحریمی کہلاتی ہے۔ اور پھر اگر ہم اپنے قیاس سے کسی چیز کو کسی حدیث میں یا قرآن میں بیان کردہ حرام چیز پر قیاس کر کے کسی اور چیز کو ہم ناجائز کہتے ہیں تو پھر وہ اس کا درجہ حدیث کے ثبوت سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اکثر ایسی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحے کی 7 چیزوں کو، 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا، لیکن اس میں اوجھڑی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو علماء نے دلالت النص سے یا قیاس کے ذریعے ان 7 چیزوں پر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ان کا جانور کے اندر گندگی کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، یعنی وہ گندگی سے متصل ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع فرما دیا۔ اسی پر قیاس کر کے اوجڑی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گندگی کا مخزن ہوتی ہے، اس کا اتصال گندگی کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا نہ کھایا جائے۔ لیکن چونکہ یہ قیاساً ثابت ہے تو اس لیے جو محتاط علماء ہیں، میں بھی اس میں مطلب میں محتاط تو اپنے آپ کو خیر نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اور خصوصاً ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ اوجڑی کھائی جاتی ہے، بے شمار گھروں کے اندر کھائی جاتی ہے، اور جب کوئی چیز بالفرض اگر اصلاً بھی منع ہوتی، جیسے حدیث میں کوئی چیز منع ہو گئی لیکن لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے،
تو بسا اوقات اس محظور شرعی جو ممنوع چیز ہے اس کے عام ہو جانے کی وجہ سے اس میں حکم تخفیف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آسانی پیدا کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں عموم بلوہ بھی بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے خواص بھی کھا رہے ہیں، عوام بھی کھا رہے ہیں۔ میں 6 سال تک بھاٹی گیٹ میں رہا ہوں، میں ہمارا جامعہ نظامیہ لاہور میں تھا، وہاں پڑھنے جاتا تھا، تو وہاں صبح صبح ناشتے کے تھال لگتے ہیں اور بلا مبالغہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگ روزانہ کھاتے ہیں۔ اگر آپ ماہانہ حساب کر لیں تو لاکھوں کی تعداد ہو جائے گی، اور وہاں اوجڑی کھاتے ہیں لوگ بہت زیادہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ کھائی جا رہی ہے اس لیے اس میں حکم ہلکا ہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کا حکم ہوگا۔ مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو کرنا گناہ نہ ہو لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ایک کا خود طبعی طور پہ مر کے سطح پر آ جانا ہمارے فقہ حنفی میں یہ منع ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کے بغیر کوئی جانور تمہارے لیے جائز نہیں سوائے 2 کے، خود استثناء فرمایا، ایک مچھلی، دوسرا ٹڈی۔ یہ ٹڈی دل آتے ہیں نا کھیتوں پہ حملہ کرتے ہیں ٹڈی، یہ ٹڈی بھی کھانا حشرات الارض میں ہمارے نزدیک جائز ہے فقہ حنفی میں، اور حدیث سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ تو اس لیے اگر آپ نے فرض کر لیں، جیسے بعض اوقات وہ ایک چھوٹا سا بم ڈال دیتے ہیں، شوق نکلتا ہے تو اس سے ایک دم مچھلیاں مر کے اوپر آ جاتی ہیں، یا آئل گرا، فرض کر لیں کوئی آئل ٹینکر اور مچھلیوں اوپر آ گئیں، یہ آپ کے ایک عمل سے یا آپ کی وجہ سے آئیں، یہ حلال اور طیب ہے۔ خود جو مر کے آتی ہے نا طبعی طور پہ بس وہ منع ہوتی ہے، باقی سب بالکل جائز ہوتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کے باوجود ان کو کھانے کی خود اجازت مرحمت فرمائی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ایک صحابہ کرام ایک دفعہ کسی جہاد سے واپس آ رہے تھے تو ایک ویل مچھلی کنارے پہ آ کے پڑ گئی، تو کہتے ہیں ہم نے کئی دن تک کھائی اور وہ اتنی اونچی تھی کہ اس کی جو بیچ کی ہڈی تھی، ایک ہمارا سوار گھوڑے پر سوار ہو کے اس کی ہڈی کے نیچے سے نکل جاتا، اتنی بڑی، یعنی وہ ویل مچھلی ہوگی، تو وہ آگے کنارے پہ مری تھی لیکن وہ تڑپ کے مری، پھر اس کو پکڑ لیا، پھر اس کے بعد تو یہ مطلب جائز ہے۔ اگر کنارے پر آ جائے نا، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کنارے پہ مچھلی آ جاتی تڑپ تڑپ کے مر گئی، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے بالکل طبعی طور پہ مر کے سطح پہ آنا، بس وہ منع ہوتی ہے، باقی سب طبعی۔ ایک بچے نے پوچھا ہے کہ پردہ صرف عبایا کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، یا اگر ہم موٹی چادر لے لیں یا دوپٹہ کوئی موٹا ہو رہا تو اچھی طریقے سے اس کو اسکارف کے طور کے طرز پہ باندھ کر اور نیچے وہ لٹک رہا ہو، یہ بھی پردے کے لیے کافی ہے؟ دیکھیں کافی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برقعے نہیں تھے، عبایا نہیں تھی، وہاں چادریں ہی یوز ہوتی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ پردہ مانا ہے۔ لیکن ہم بچی سے گزارش کرتے ہیں کہ بیٹا ہر دور میں اصول بدلتے ہیں، عرف بدلنے کی وجہ سے، ماحول بدلنے کی وجہ سے احکام میں بھی تھوڑا تغیر اور تبدل آتا ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں اگر کوئی عورت صرف چادر لے کے نکلے تو اس کو با پردہ نہیں کہا جاتا، اس پہ شبہ کیا جاتا ہے، اور کوئی برقع پہن کے نکلے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ با پردہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے خاص طور پر بڑے شہروں کے عرف میں برقع عبایا وغیرہ پہنا ہو عورت نے تو وہ با پردہ کہلاتی ہے، اس کے علاوہ میں با پردہ عموماً طور پہ نہیں کہتے۔ ہاں موٹی چادر کوئی لے لیتی ہے، کبھی کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن دوپٹے میں تو کسی کو نہیں کہیں گے کہ یہ پردے میں ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ باہر نکلیں تو اس طرح سے پردہ کریں جس کو آپ کے عرف میں پردہ کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ گھر میں ہیں، آپ کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے ہیں فرض کر لیں، اور کچھ نامحرم بھی آ گئے ہیں، ان کے سامنے آپ کو چیزیں صرف کرنی ہیں تو پھر آپ اس قسم کے معاملات کے ذریعے اس طرح پردہ کر کے کر سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بھی عبایا پہن کر جا رہی ہیں جی وہ چیزیں رکھنے کے لیے، اب آپ کوئی موٹی چادر استعمال کر سکتی ہیں، یا کوئی ایسا موٹا کپڑا جس کو آپ لپیٹ لیں تو آپ کے جسم کے اکثر حصے کو چھپا لے، تو پھر یہ کہ ان کے سامنے جانے میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن باہر جب نکلے تو اس انداز سے پردہ کرنا چاہیے جس کو آپ کا معاشرہ پردہ کہتا ہے، تاکہ لوگ قلبی اور زبانی غیبت سے محفوظ رہیں، بدگمانی سے محفوظ رہیں۔ اگر کوئی بچی اس طرح کر کے نکلے تو جو فیملی برقعے یا عبایا کو ہی پردہ سمجھتی ہے وہ کہے گی جی تو بے پردہ باہر گھومتی 10 دفعہ میں نظر آئی ہے، یہ بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے معاشرے میں جو باتیں گردش کرتی ہیں ان کا بھی شرعی طور پر بہت سے مقامات پر لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ کمرے میں تصاویر لگی ہوں تو اس کمرے میں نماز کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں تصویر کی نوعیت دیکھنی پڑے گی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ فرش پہ کوئی اخبار وغیرہ پڑا ہے، تصویریں پڑی ہوئی ہیں اور اس پر سجدہ نہیں ہو رہا، تو ایسی تصویر کوئی کراہت پیدا نہیں کرتی کیونکہ مقام ذلت پر ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ تصویر پیچھے لگی ہوئی ہے، اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، اور تعظیماً بھی لگی ہو، یعنی فریم وغیرہ کر کے جیسے لگائی ہے، یا شوکیس کے اوپر کھلونے ڈیکوریشن پیسز جیسے ہوتے ہیں وہ رکھے ہوں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر دائیں بائیں یا سامنے ہو تو پھر اس جگہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی گناہگار بھی ہوں گے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب بھی ہوگا۔ اس پر اگر کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے مفتی صاحب؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو بالکل پھر نماز ہو جائے گی، پھر بلا کراہت ہو جائے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایسی تصویر نہ لگائیں گھر کے اندر، کیونکہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔
لیکن اگر ہے تو جیسے مہمان بن کر گئے تو اس پہ وقتی طور پہ کپڑا ڈال کر نماز ادا اچھا کرنا۔ شیشے کا کیا حکم ہے؟ شیشہ اگر سامنے ہو تو اور سامنے عکس نظر ہاں آ رہا یہ اصل میں تو اس کے پکچر نہیں ہوتی، کیونکہ تصویر جو ہے وہ عکس ساکت کا نام ہے، اس میں عکس تو بنتا ہے لیکن متحرک عکس ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تصویر کے حکم میں نہیں، لیکن لازم ہے کہ خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے۔ جی 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 جب آدمی خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ سامنے نہ کھڑے ہوں، لیکن کوئی اگر بامر مجبوری کھڑے ہو گئے نماز ہو جائے گی بلا کراہت۔ انہوں نے کہا تھا کہ والدین بعض اوقات بچوں کی بیمہ پالیسی لے لیتے ہیں ان کی شادی کو بنیاد بنا کر، یا آگے تعلیم کے لیے یا باہر تعلیم کے لیے بھیجیں گے تو ابھی سے بیمہ پالیسی لیتے ہیں، تو یہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں اکثر جو بیمہ پالیسی ہیں ان میں جو شرائط ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں، مختلف اس میں کلوزز لکھے ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں بعض اوقات جوئے کا مفہوم بن رہا ہوتا ہے، بعض اوقات سود کا بن رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو ادارہ جوائن کرتے ہیں اور وہاں پر قانونی اعتبار سے جتنے امپلائی ہیں وہ انشورڈ ہوں گے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس میں پھر وہ مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ از خود اپنی مرضی سے بیمہ پالیسی لینا چاہتے ہیں تو اکثر بیمہ پالیسیز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی، ان کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں جوئے کا مفہوم نکلتا ہے یا سود کا مفہوم نکلتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود میں یہ گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے کسی نے بہت اچھی کنڈیشن رکھی ہوں جو ہماری نگاہ سے نہیں گزری ہوں، تو آپ جب بھی کوئی پالیسی لینے لگیں پہلے ان کی جتنے بھی وہ بروشر وغیرہ کوئی دیں گے تو وہ کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروا دیں، وہ چیک کریں اور یس کہہ دیں، اس کے بعد آپ وہ پالیسی لیں، ورنہ نہ لیں۔ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے خامخواہ اپنے آپ کو حرام چیز میں ملوث کرنا، اور اگر دنیا کا فائدہ حاصل ہو بھی گیا اور آخرت برباد ہو گئی تو پھر اس طرح کے فائدوں کو لینا سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے باپ کو مارا ہے، تو کیا یہ اس باپ کی وراثت میں حقدار ہوگا؟ تو ہرگز نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وارث مورث کو قتل کر دے وہ اس کے وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، لہذا ایسا بیٹے کو وراثت سے محروم رکھا جائے گا۔ ایک سالگرہ دیکھیں کسی بھی قوم کا نہ مذہبی شعار ہے نہ قومی شعار ہے۔ اگر یہ شعار مینز علامت، اگر یہ کسی قوم کی مذہبی علامت ہوتی تو مسلمان کو اختیار کرنا بہت سختی سے منع تھا، اگر قومی علامت ہوتی اسی قوم کے ساتھ ہوتی تب بھی مسلمان کو اختیار کرنا منع تھا، لیکن یہ کسی قوم کا نہ قومی شعار ہے نہ مذہبی، یہ ایک ایسی رسم ہے جو عام طور پہ بہت ساری قومیں اختیار کیے ہوئے ہیں، لہذا سالگرہ منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو بعض بیچارے جوش میں آ کر اپنی کم علمی کے ساتھ یہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، ایسے جو بیچارے کم علم مبلغین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پہلے اس حدیث کی شرح پڑھ لیں، یہ کہاں پر حدیث کا اطلاق ہوگا، اس کا مصداق کیا کیا ہے، تب آپ فتویٰ نویسی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ نہ کریں اور اس منصب کو مفتیان کرام کے پاس ہی رہنے دیں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو سالگرہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں اگر کوئی ناجائز پہلو ہوگا تو وہ کوئی منکرات شرعیہ اختیار کیا جائے، مثلا عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، ڈھول ڈھمکے ہو، ناچ گانا ہو رہا ہو، شور شرابہ ہے، پورے محلہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، یہ امور منع ہے، لیکن نفس سالگرہ منع نہیں ہے۔ اگر دو چار آدمی جمع ہوتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی غلط کام نہیں ہے اور کاٹتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، اور اگر کوئی کہتا ہے منع کیا تو لائیے قرآن و حدیث سے ثبوت لا دیجئے، میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں زندگی میں، ورنہ قیامت تک لا کر دے دیجئے، اور انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں دعوے سے آپ قیامت تک لا نہیں سکتے ہیں۔ یہ ابھی بہن نے کیا تھا کہ میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں، نہیں سوری مہر دیا تھا شوہر نے اور ساس نے وہ مہر چھین لیا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مہر کی حقدار زوجہ ہی ہوتی ہے، شوہر نے جب حق مہر دیا تو آپ اس کی مالکہ ہیں، کسی ساس کو کیا آپ کی سگی والدہ اور والد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ سے چھین لیں؟ اگر چھینیں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، یعنی آپ کی مرضی کے بغیر، چاہے جائے کہ ساس جو ساسیں سن رہی ہیں ناراض نہ ہوں، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مقام عطا فرمائے، گھر پر آپ کی حکومت کو قائم رکھے، بچے آپ کے فرما بردار رہیں، میری دعا ہے۔ لیکن ذرا یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو اپنا حق سمجھ کر، حالانکہ شرعی لحاظ سے وہ آپ کا حق نہیں ہے، غلط تصرف کیا، یہی بیٹا بیٹی ہوں گے، یہی پوتا پوتی ہوں گے، یہی بہویں ہوں گی جن کے سامنے بروز قیامت آپ کو کھڑا کر کے آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ساس بننا بھی آسان نہیں ہے، ماں باپ بننا بھی آسان نہیں ہے، بہو بننا بھی آسان نہیں ہے، صحیح کامل بیٹا بیٹی بننا بھی آسان نہیں ہے، شوہر اور بیوی بننا بھی آسان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک کہ آپ علم دین نہیں سیکھیں گے تو سب کو پتہ ہوتا ہے میرے فرائض کیا ہیں،
اور میرے کیا کیا حقوق ہیں وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا. اور لیکن جب ہم سیکھتے نہیں ہیں تجاوز کرتے ہیں. جیسے ساس نے آپ کا زیور وغیرہ ہوگا یا پیسہ ہوگا لے کے رکھ لیا, یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ کی مرضی نہیں ہے, جب تک وہ ساس رکھی رہیں گی, آپ کو تصرف نہیں کرنے دیں گی, مسلسل ان کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا اور آخرت میں ان کو حساب دینا ہوگا. ایسی ساسوں کو چاہیے فوراً اپنی بہو کو جو اس کا ہے مال وہ اس کو واپس کریں, اور جو اس کا مال ہے وہ فوراً اس کو واپس دیں. جب تک رکھیں گی مرضی کے بغیر گناہ گار ہوتے رہیں گے. واجب ہوگا. یہ کہتے ہیں اگر کسی نے خود پر غسل کو واجب کر لیا تو کیا یہ گناہ ہے؟ تو بیٹا کون سا ثواب کا کام ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ غلط کام ہے. آدمی اگر اس قسم کی خراب عادتوں میں ملوث ہو جائے تو پھر شادی ہو جانے کے بعد وہ حقوق زوجیت پر مکمل طور پہ قدرت نہیں رکھتا ہے. اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو زوجہ کے حقوق ادا نہ کر سکے یا نفقہ اس کو مکمل نہ دے سکے, اگر یقین ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا, اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے. اور اگر یقین نہیں ہے, صرف گمان ہے کہ شاید میں نہ کر سکوں, تو اس کے لیے شادی کرنا مکروہ تحریمی ہے, پھر بھی حرام کے نزدیک ہے. پہلے انسان کو چاہیے کہ میڈیکلی طور پہ فٹ ہو, اپنا نفقہ دیکھے کہ وہ اتنا خرچہ اٹھا سکتا ہے, تب وہ شادی کے اقدام کرے, ورنہ کسی کی بچی کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے. یہ ذہن میں رکھیں. کارٹون والا بیگ خریدنا کیسا ہے؟ دیکھیں فی زمانہ ہم اس کے جواز کا ہی حکم دیتے ہیں, اگرچہ یہ تصویر کے ہی حکم میں ہے, اور اس میں تعظیم تصویر بھی ہو سکتی ہے کہ بچہ اس کو تعظیماً اٹھا کے لے کے جاتا ہے, لیکن اب یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے, اس میں بہت زیادہ عموم بلوہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں یہ اگر بغیر اس کے جاتے ہیں تو دیگر بچوں نے مشہور جو کارٹون وغیرہ ہوتے ہیں, کردار ہوتے ہیں, ان کے بیگ پہنے ہوتے ہیں, تو آپ کا بچہ شدید قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو پریشانی ہوتی ہے. بہرحال تو اب یہاں دو صورتیں ہیں, ایک وہ جو اصل حکم پر چلے اور وہ کہے کہ نہیں چاہے کوئی بھی کچھ بھی ہو رہا ہو, میں تو اپنے بچوں کو ایسا نہیں کروں گا اور ان کو سادہ بیگ دلواؤں گا, ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے, بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ وہ رعایت سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ جی موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے بہت سارے امور پر اب ہمیں توجہ کرنی پڑتی ہے. بچے اسکول جاتے ہیں, ڈرائنگ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, آپ اس بیگ کو چھوڑ دیں, بتائیں اس کے اندر جانوروں کی پکچر اور دیگر کروانی پڑتی ہی نہیں پڑتی, اور اچھے خاصے دینداروں کے بچے تک پڑھ رہے ہیں اس میں, اور پوری دنیا کے اندر لاکھوں مسلمان انوالو ہو چکے ہیں. کیا ان کو سب کو ہم گناہ گار قرار دیں؟ اس میں تھوڑی بہت کسی نہ کسی شرعی طریقے سے رعایت کا پہلو نکالنا ہوتا ہے, یہی مزاج شرع ہوتا ہے. اور جو بھائی اس پر سختی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو محسوس کر لیں کہ وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, وہ گھٹتے ہیں, وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں, اچھا بچے مذاق اڑاتے ہیں, تمہارا بیگ تو سادہ سا ہے, ہمارے پاس دیکھو یہ ہے بیگ, تو ان بیچاروں کو پھر حسرت ہوتی ہے. اور آپ نے تو ایک دین پر عمل کیا, لیکن بچے کی شخصیت جو ہے وہ بعض اوقات مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا متبادل بھی آپ تلاش کریں. جب آپ دین کے اوپر سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی رعایت کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں, تو پھر متبادل آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ حوصلہ شکنی کا شکار نہ ہو, احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں, کیا سگریٹ پینے کے بعد مجھے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا میں صرف نماز کے لیے یا تلاوت قرآن کے لیے کلی کر لوں؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو ان دو میں سے کوئی کھائے تو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے, کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز استعمال کرنا جس سے منہ میں اسمیل ہو جائے, یہ فرشتوں کے لیے باعث اذیت اور باعث تکلیف ہے. وہ نظافت پسند ہیں, صاف ستھرے ہیں, اور ایک روایت کے مطابق رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ کے پاس لے آتا ہے, یعنی اس کی تلاوت کو, اب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی تلاوت کو قریب سے سنتا ہے تو ان کو اذیت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسمیل, خوشبو ہو یا بدبو ہو, یہ فرشتوں تک بھی پہنچتی ہے, یعنی وہ اس کا احساس رکھتے ہیں. یقینی سی بات ہے کہ خوشبو سے اچھا اثر قبول کرتے ہوں گے اور اسمیل سے برا اثر. اب اسی پر قیاس کر لیں کہ سگریٹ جو پینے کا عادی ہوتا ہے نا, اس کو تو کوئی فیل ہی نہیں ہوتا, وہ تو اپنا بیٹھا ہوا 3 فٹ دور اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ عادی ہے. لیکن جو سامنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے, ان سے ذرا پوچھئے کہ وہ بیچارے کوئی منہ ادھر کر رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہوتا ہے, اور یہ اپنے پاکیزہ منہ سے کلمات نکال کر اور پاکیزہ خوشبو ان تک پہنچا رہا ہوتا ہے, تو ذرا خیال کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ سوچیں, یہ ہم اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں کسی چیز کا کیا اثر قبول کر رہا ہے, یہ ضرور دیکھنا چاہیے. اگر بعض اوقات سامنے والا غلط ہوتا ہے, آپ کی اچھی بات کا بھی غلط اثر قبول کرے, اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو واقعی شریعت نے چیزیں منع کی ہیں ان کو استعمال کرنا منع ہوتا ہے. تو سگریٹ جو ہے بہت گندی شے ہے, ویسے بھی انسان کو خراب کرتی ہے اور منہ میں اسمیل پیدا کرتی ہے. بہرحال اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بدبو کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ ہے.
تو اس لیے پہلے کلی کر لیں، بلکہ پیسٹ وغیرہ کر لیں، تلاوت قرآن کرنی ہو یا نماز پڑھنی ہو پھر نماز ادا کریں۔ بلیاں بچے دیتی ہیں اور ابھی فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں، لیکن گھر والے اس لیے بچوں کو دور کر دیتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو گھر میں گندگی کریں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک ظلم کی صورت ہے۔ ایک چڑیا کے بچے کسی صحابی نے اٹھا لیے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کی بے چینی اور بے قراری دیکھی، فرمایا یہ کس نے کیا ایسا؟ تو کہا کہ رسول اللہ میں نے یہ بچے اٹھائے، فرمایا واپس رکھو، چڑیا بے چین ہے، پریشان ہے۔ اسی طرح جو غلام تھے پہلے زمانے میں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دو کم سن غلام ہوں، دونوں بھائی ہیں، تو انہیں ایک الگ الگ نہ بیچو، ان کو ایک ساتھ بیچو، کیوں؟ ابھی چھوٹے ہیں، جدا کر دو گے جدائی کا غم پیدا ہوگا۔ ایسے ہمارے نبی تھے، تو یا تو بلی پالے ہی نہیں گھر کے اندر پھر آپ، اور اگر پالتے ہیں تو پھر بچوں کو اس طرح جدا کرنا کہ ابھی وہ دودھ پہ پل رہے ہیں بیچارے، اس غذا پر وہ ان کی زندگی موقوف ہے، اور آپ ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی انسانی عورت ہے اور اس سے اس کے بچے کو اس دوران جدا کر دیا جائے، کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی، اور بچے کے نشو و نما پہ کتنا فرق پڑے گا، ان چیزوں کا ضرور خیال کرنا ہوگا۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب یا پھر کسی چھوٹا بچہ لے کے پال لیتے ہیں بلی کا، کہ بھئی شروع سے ہی جو ہے یہ ہمارے پاس پلے گا اور مانوس ہو جائے گا، اس میں بھی یہ حکم شرع ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن بہن نے یہ کیا تھا کہ ایک کوئی خاتون ہے، ان کے شوہر کسی دوسرے ملک میں فوت ہو گئے ہیں، تو اب کچھ جہلا اور ریڈی میڈ جو مفتی، بلکہ ان کو مفتہ کہنا چاہیے، وہ بیچ میں آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون حاملہ کوئی ہے، حاملہ ہوتی تو ان کو عدت کرنی تھی۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے الفاظ جو بہن نے ذکر کیے یہ ہیں کہ اس بیوہ پر ظلم نہ کرو کہ یہ 4 ماہ 10 دن تک بیچاری عدت کرے گی۔ دیکھیے جن کسی نے ایسا کہا وہ شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں قرآن میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اہل علم سے سوال کرو۔ تو فرض قرار دے دیا کہ از خود اٹکل پچو نہ کریں، اپنے پاس سے اندازوں سے گمان کر کے اپنی عقل کو استعمال کر کے مسئلہ نہ بتائیں، بلکہ اہل علم سے کویسچن کریں۔ تو ان لوگوں نے فرض کو ترک کیا، اس وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ پھر علم نہیں سیکھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور انہوں نے اس کا علم نہیں سیکھا تھا، اور نہ سیکھنا یہ ایک مزید گناہ تھا۔ اگر یہ ایسے تھے کہ ان کو واقعی مسائل کی ضرورت پڑ گئی تھی تو فی الحال تو کم از کم ان کو سیکھنا چاہیے تھا۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کا فتویٰ دے، بغیر علم کے فتویٰ دے، اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ کی علامت ہے کہ فرشتوں کی لعنت اسی پر ہوتی ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور چوتھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم سلب کر لیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے یا کتابوں سے اٹھا لیا جائے، بلکہ فرمایا کہ علماء جلد فوت ہوں گے، اور کوئی لوگوں کو مسئلہ بتانے والا نہیں رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے، اور وہ غلط مسئلے بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ایسا گمراہ کرنے والا یقیناً گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو یہ سب کے سب انتہائی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں تو یہ تباہ و برباد ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت پر واجب ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ اگر حاملہ ہوتی تو جب تک پیدا نہ ہوتا تب تک اس کی عدت اور سوگ چلتا، چاہے وہ 2 دن بعد پیدا ہو جاتا عدت ختم، یا 9 مہینے تک چلتا تو 9 مہینے تک سوگ اور عدت چلتا رہتا۔ لیکن اگر حاملہ نہیں ہے تو عدت معاف نہیں ہے، بلکہ اب 4 ماہ 10 دن عدت ہے جو واجب ہے، اور یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے دیا گیا۔ جیسے بعض ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو عدت نہیں کروانا چاہتے۔ آپ ہیں کون؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ نہیں کروانا چاہتے؟ جس شریعت نے آپ کو ماں باپ کا درجہ دے کر بچوں کو ادب کا حکم دیا ہے، وہی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ بچی کو عدت کروانا واجب ہے، 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت کرے گی۔ تو جب اپنی باری آتی ہے، بچے بدتمیزی کریں، حق ادا نہ کریں، بیٹا پوری تنخواہ بیوی کو دے دے، ماں کو نہ دے، تو یہی ماں قرآن سنائے گی، حدیثیں سنائے گی کہ ہمارا حق بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو میں قرآن اور حدیث تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن جب اس قسم کی صورتحال آتی ہے تو کیا قرآن اور کیا حدیث؟ تو جو پھر اپنے مطلب کے لیے، اپنی جہالت کے اظہار کے لیے قرآن و حدیث کو فراموش کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بھی قلوب سے نکال دیتا ہے اور وہ خوار اور تباہ و برباد ہوگا۔ لہذا 4 ماہ عدت گزارنا اس بچی کے اوپر واجب ہے۔ جو اس راہ میں رکاوٹ بن کر اس طرح آگے آ رہے ہیں وہ سب کے سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اب آخری جملے کا حکم سن لیجئے، انہوں نے کہا کہ یہ بچی پر ظلم ہے 4 ماہ 10 دن عدت کروانا،
اللہ تعالیٰ فرمائے کہ 4 ماہ 10 دن عدت کریں، سرکار فرمائے 4 ماہ 10 دن عدت کریں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے ظلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، اگرچہ واضح طور پہ نہیں کی لیکن ہے۔ تو ان سب کو چاہیے کہ تجدید ایمان کریں اعلانیہ طور پر، اور تجدید نکاح کریں، دوبارہ نکاح پڑھیں گے۔ اگر یہ تجدید ایمان تجدید نکاح نہ کریں تو جتنے اطراف میں لوگ جنہوں نے ان باتوں کو سنا یا اس کا علم رکھتے ہیں ان پہ واجب ہے کہ ان کا سوشل بیک آؤٹ کر دیا جائے، اور ان سے خوشی غمی کے تمام تعلقات منقطع کر لیں جب تک کہ یہ اعلانیہ طور پہ توبہ نہ کریں۔ یہ رویہ اگر آپ اختیار نہیں کریں گے تو اسی طرح کے جاہل لوگ گھروں کو تباہ و برباد کریں گے۔ یہ تو عدت کا مسئلہ ہے، طلاقوں کے مسئلوں کے اندر کود جاتے ہیں جاہل، اور 3 طلاقوں کے بعد یہ خود اپنے پاس سے حکم لگا دیتے ہیں کہ ارے ابھی کچھ نہیں ہوتا، بھیج دو بچی کو یہاں پر۔ اور آپ یقین کیجئے میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ 15 20 سال تک دونوں میاں بیوی کے اندر جو اب میاں بیوی نہیں ہیں ان میں زنا ہو رہا ہے، اور اسی دوران بچے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اسی قسم کے جاہلوں کے فتووں کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا کوئی برا نہ مانے کہ جی استاد بہت سخت الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ سخت الفاظ آپ کے لیے ایک مرہم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر ٹیکا لگاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، سی تو زبان سے نکلتی ہے، لیکن اس کے بعد راحت و سکون بھی ملتی ہے۔ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ ہی کا بھلا ہے۔ آپ ہماری بات کو نظر انداز کر دیں گے تو میرا کیا نقصان ہے، لیکن پھر ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے میدان محشر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی قیودات پابندیوں اور شرائط کو نظر انداز کرنے والا، حقیر سمجھ کے چھوڑنے یا چھڑوانے والا کس قدر ذلیل ہوگا یہ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ذلت سے محفوظ فرمائے۔ تو خلاصہ یہ کہ عدت کروائی جائے گی، جو اس طرح منع کر رہے ہیں وہ سب کے سب یا تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور معاذ اللہ ہو سکتا ہے ان کا ایمان بھی خطرے میں ہو، تو ان کو تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ عمومی سوال پوچھ لیتا ہوں، یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے، یا بس اس کو بھول جانا چاہیے، بس ایک چیز تھی دیکھی بھول جاؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، بالکل اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بکثرت اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کریں۔ اچھا، وہ بیان کرتے، سرکار اس کی تعبیر بیان کرتے، اور اگر کسی نے نہ دیکھا ہوتا اور سرکار کو اللہ نے خواب میں بذریعہ وحی کوئی چیز دکھائی ہوتی تو آپ اس کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کی حقیقت ہے۔ اچھا، یہ ضروری ہے کہ ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہو؟ وہ میں عرض کرتا ہوں جی۔ تو خواب 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے آئے تو رحمانی ہے، نفس کی طرف سے آئے تو نفسانی، شیطان کی طرف سے آئے تو شیطانی، اور بعض اوقات طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ ٹینشن میں، پریشانی میں، تو رات کو پیچھے کتے بھاگ رہے ہوں گے، آپ آگے ہوں گے، تو یہ اس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطانی نفس کی طرف سے ہے۔ عمومی اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اچھا خواب ہے، پاکیزہ شخصیات کو دیکھا، متبرک مقامات کو، تو اللہ کی طرف سے متصور کریں۔ اگر اس میں گندگی ہے اور خرابی نظر آ رہی ہے تو نفس و شیطان کی طرف سے، اور اس طرح جو عموماً جو کتے بلی یا سانپ پیچھے لگ گئے ہیں یہ عموماً طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ صحیح تعبیر جو ہوتی ہے وہ رحمانی خواب کی ہوتی ہے، باقی خوابوں کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، خواب کے حوالے سے بات ایک اور موضوع جو کہ اپنے تبصرہ فرمائی ہے۔ اچھا دیکھیں، اسی کے آیت کے آگے اللہ نے خود فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو مصروفیات کی بنا پر یا دل کے میلان کی بنا پہ، تو پھر ایک پر اکتفا کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں یہ حصہ نہیں پڑھا، وہ رہ جاتا ہے عموماً ذہن سے، مرد حضرات کے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو حدیث بیان کی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو، اور آیت کا مفہوم بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک تو یہ وحی بذریعہ وحی سرکار کو ان صحابی کے بارے میں پتہ چلا، بتا دیا، ایک اس کی تشریح اور تفصیل ہے، جنرل آرڈر نہیں ہے، اسپیسیفک تھا، نہیں میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر اس کو عام لیں گے نا، عمومی طور پر لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کی وہ صورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مال میں زیادتی ہو جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اگر آپ شادی کرتے ہیں آپ کو صحت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلیات سے، آفات سے محفوظ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہرگز نہ سوچیں کہ پہلی بیوی کو کھانا نہیں کھلا پا رہے، بچے اسکول نہیں جا رہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، اور بولے یار دوسری شادی کرتا ہوں شاید کچھ ہو جائے، دوسری بھی آگے بیٹھ گئی، اس کی دوسرے کی بچی کی بھی زندگی برباد، پھر تیسری۔ ہم تو یہ معاشرے میں تو کیسز دیکھ رہا ہوں نا، کھانے نہ کمانے کے، اور وہ گھر داماد بنے ہوئے ہیں، اور بیوی کے زیور بیچ بیچ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس طرف سے آ گیا میرے پاس۔ تو یہ غلط رویہ ہے۔ آج کل کے دور میں اس قسم کا معاملہ بغیر تشریح کے اگر ہم ذکر کریں گے تو لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کسی کی زندگی برباد۔ اور رضامندی والی بات لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے، رضامندی والی بات اگرچہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی ایک شریک حیات ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں ایک بچی کے جذبات پر بہت ہی اثر پڑتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے۔ اگر آپ کی بیٹی ہو، آپ کا داماد دوسری شادی کرے، میرا بہنوئی دوسری شادی کرنے لگے، مجھے بھی ایک لمحے کے لیے جب بیٹی آ کے گھر پہ روئے گی یا بہن آ کر روئے گی، وہ شوہر کی محبت میں شیئرنگ پسند نہیں کرے گی، ایک عورت کی فطرت، ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے، تو ہمیں بھی تھوڑا سا دکھ محسوس ہوگا۔
اجازت شرع ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اجازت لے لیں، بہت اجازت نہ لیں کوئی واجب نہیں ہے، لیکن لے کر اور اعتماد میں لے کر کریں تو یہ بہت بہتر ہے، ایک اچھی بات، کیونکہ اس کی تکلیف کا باعث بنتی ہے بہت شدید قسم کی، اور آج کل کے دور میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک توازن نہیں قائم کر پاتا، تو اس لیے پھر وہ اس طرح بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے وہ اپنے حالات پر غور کرے، بیوی کو دیکھے، کیونکہ ایسے میں نے صورتحال دیکھی ہے کہ بیوی اس کی اجازت نہیں لی شادی کر لی، بڑے جرأت مند ہو گئے، ٹارزن بن گئے، اب وہ آ گئی جی اپنے بھائیوں کو لے کر، وہ سارا ٹارزن بنا نکل گیا، دوسری کو طلاق دے دیتے ہیں فوراً، تو یا تو نہ کریں بھائی اگر دم نہ ہو، یہ مسئلہ ہے نا۔ تو یہ تمام امور کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اجازت شرع ہے یا نہیں ہے بس ہم دیکھیں اور فوراً حاضر کر سکتے ہیں، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ فائنل اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، بس آخری 1 منٹ رہ گیا، ہی دینا ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی کو کوئی حاملہ ہے بہن، ڈاکٹرز نے جو چیک اپ وغیرہ کر کے بتایا 5 ماہ کا بچہ ہے لیکن اس کے دماغ کی گروتھ صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ایب نارمل صحیح رہے گا، تو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ابورشن کروا لیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب 4 ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یعنی وہ زندہ ہو جاتا ہے اور باقاعدہ زندگی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بلا صحیح شرعی عذر کے اس کو ختم کروانا یہ گویا کہ ایک جان کو قتل کرنا ہے۔ تو اگر دماغ کی گروتھ نہیں ہو رہی تو زیادہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ سا رہے گا، یعنی عمر اگر فرض کر لیں 10 سال ہے تو 2 سال کے بچے کا ذہن ہوگا، 20 سال کا ہوگا تب کہیں جا کر 8 سال کے بچے کا یا 9 سال کے بچے کا ذہن جس طرح کام کرتا ہے ویسا کام کرے گا۔ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اعضاء سلامت ہیں، چہرہ سلامت ہوگا، تو لہٰذا ایبورشن کروانا گناہ ہوگا، ایسی صورت میں ہرگز نہ کروایا جائے۔ ایک انہوں نے کہا اب یہ مطلب یہ کہ صدمہ تو ہے، غم ہے مسلسل ماں باپ کے لیے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس کو مطلب قبول کرنا ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ اگر چائے میں مکھی گر جائے تو اس کو ایک ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے، وہ پہلے بیماری والا پر گراتی ہے تو اس کو ڈبو دو تاکہ شفا والا پر اندر جائے اور اس کے برے اثرات ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد اس چائے کو پی لو۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں یہ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی کھانے کی چیز میں، یہ پینے کی چیز میں، یہ لفظ تو یہ ہیں لیکن یہ علماء نے فرمایا کہ کھانے کی چیز ہو چاہے پینے کی، اس میں اگر مکھی گر جائے، باقی وہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے 2 پر میں ایک میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ بعض نے اس کو دوسرے جہت سے دیکھا ہے کہ اصل میں مکھی گر جائے تو ایک تکبر سا پیدا ہوتا ہے، اس کے توڑ کے لیے اس کو اندر کر دو، اس یعنی اس کو تصوف کی نگاہ سے بھی دیکھا ہے، لیکن بہرحال ظاہری الفاظ تو حدیث پاک کی یہی ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا تو یہ ایک مشورے کے طور پر ہے، کوئی حکم شرع نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات نبی کریم الفاظ سے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن وہ حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مشورہ سا ہوتا ہے، یعنی اس قول پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ لہذا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اس کو نظافت کے خلاف سمجھتے ہیں اور طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ پھر اس کو پئیں، تو بالکل اگر کسی کی ایسی ہے تو مکھی نکال کر پھینک کر آپ اگر چاہیں وہ چائے نہ پئیں، لیکن اس کو پھینکیں نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس چائے کو پینے کے بارے میں فرمایا، اگر آپ پھینک دیں گے تو یہ اسراف ہوگا۔ اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا غریب آدمی کوئی نظر آئے، تو آپ کو چرسی موالی یا بہت سارے باہر نظر آ جائیں گے، انہیں بغیر بتایا وہ چائے دے سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں چلے گا، یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ یار تم اپنے لیے تو پسند نہیں کر رہے، دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہو، یہ ضابطہ قاعدہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک 1000 کا سوٹ لائے، ایک مالکن لے کر آئی، تو کیا ماسی کے لیے بھی 1000 کا سوٹ لے کر آئے گی؟ یا 1000 کا سوٹ لائی، ایک 400 روپے کا سوٹ ہے، ماسی کو دینا ہے، تو پھر کیا 1000 والا سوٹ اس کو دے دے اور 400 والا خود رکھے؟ کیونکہ جو اپنے لیے پسند کر رہی ہے اس کے لیے پسند کر رہی ہے، ہر جگہ ضابطہ نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا اسراف سے بہتر یہ ہے کہ کسی اور کو دے دیں، اس کو تو پتہ نہیں وہ پی جائے گا، آپ کے لیے نہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو ہے نہ کچھ، کیونکہ خود پی لیتے، یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا، تو لہٰذا اس میں کوئی گناہ یا کراہت کا پہلو نہیں ہے، ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے 1.25 مہینے تک عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، اسے آرام کرایا جاتا ہے، اگر وہ کچن میں چلی جائے تو اس کو ناپاک تصور کرتے ہوئے کچن نہ صرف دھویا جاتا ہے بلکہ دیواروں پہ نیا کلر کروایا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ نہا کر نارمل زندگی گزارتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ یاد رکھیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے۔ اگر 1 دن بعد بلیڈنگ بند ہو گئی، عورت نے انتظار کیا، دن بھر میں نہیں آیا اس کو، تو پھر غسل کر کے اس کو نماز وغیرہ شروع کر دینا لازم ہوگا۔ اب اگر 40 دن کے اندر دوبارہ آ گیا تو کوئی بات نہیں، جتنے بیچ میں دن گزرے ہیں وہ سب کے سب ناپاکی میں ہی شمار ہوں گے، لیکن چونکہ عورت کو نہیں معلوم تھا، اس نے اپنے آپ کو پاک گمان کیا، اس میں اگر وہ نماز پڑھتی ہے یا روزے رکھتی ہے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگی۔ اور فرض کر لیں کہ اگر اس نے یہ 1-2 دن میں بند نہیں ہوا بلکہ لگاتار چلتا رہا، حتیٰ کہ پورے 40 دن تک چلا، تو یہ 40 دن نفاس ہوگا۔
اب اگر فرض کر لیں کہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، 10 دن کے اندر یہ نفاس بند ہوا، تو یہ سمجھ لیں اس عورت کی عادت کہلاتی ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے جب پہلا بچہ پیدا ہو، یا جو بھی اور بہنوں کے بھی جیسے اگر جو پچھلے سال بچہ پیدا ہوا اس کی تاریخ نوٹ کر لیں، دن نوٹ کر لیں کتنے دن نفاس آیا تھا۔ اب فرض کر لیں اگلے بچے کی پیدائش پر 10 دن جیسے پچھلے بچے کی آیا، یہ 10 دن کراس کر گیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے شاید، لیکن وہ چلتے چلتے 40 کو کراس کر گیا، تو اگر عورت کی کوئی عادت پہلے سے معروف، اس کو معروف کہتے ہیں، یعنی موجود ہو، تو سمجھ لیجئے کہ 10 دن ہے نفاس ہوگا، باقی تمام دن جو ہے وہ بیماری کا خون ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10 دن کی نمازیں تو اس کو بالکل نہیں پڑھنی کیونکہ وہ تو ناپاکی کے تھے، لیکن جب 10 دن کے بعد 40 دن کو خون کراس کر گیا تو ثابت ہو گیا کہ 10 دن صرف نفاس تھا، باقی سب بیماری کا خون تھا، لہذا ان تمام دنوں کی نماز قضا کرے گی۔ ابھی جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا زیادہ تر یہی کرتی ہیں، ان کو اپنے بڑوں سے مسئلہ ملا، ان کو اپنے بڑوں سے ملا، علماء سے معلوم کرنے کی زحمت گوارہ نہ کی، اگر بچی ایک ہفتے میں پاک ہو جاتی ہے، یہ اس کو کہتی ہیں کہ نہیں تم پاک نہیں ہوئی، تم ناپاک ہو، 40 دن تک ناپاک رہیں گی، باقی 3 ہفتوں کی نمازیں یہ قضا کرواتی ہیں، اور ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور وطر، اس کو مستقل نماز مانا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 21 کو 6 سے آپ ملٹیپلائی کریں، یہ کتنی زیادہ نمازوں کے قضا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ بعض اوقات اگر 7 دن میں بند ہو گیا تو، اور گناہ کبیرہ اور اس کو حلال اور طیب سمجھنا، ایمان اتنا خطرے میں ہوتا ہے کچھ حد نہیں۔ ایسی کوئی ہماری خاتون بڑی بوڑھی سن رہی ہیں تو ہمیں الٹا سیدھا سنانے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ عنقریب آپ فوت ہوں گی، جس کو آپ نے گناہ میں لگایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اپنی کم علمی میں جو آپ نے علم بغاوت اٹھایا تھا، اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گھر سے اس بدعت کو باہر نکالیں۔ ایسی بچی کا ظاہر بالکل پاک ہوتا ہے، یہ ایسی نجاست نہیں ہے کہ چھٹ کر لگ جائے، یہ آٹا گون سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہے، جہاں چلیں گی وہ پاک رہے گا جگہ۔ اس طرح جو لباس پہنا ہوا ہے اگر اس پہ بلڈ وغیرہ نہیں لگا وہ لباس بھی پاک کہلائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ خرافات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، آپ میری کتاب لیں، طہارت کے مسائل و احکام، بیسٹ بک ہے، آسان ہے، عام فہم ہے، یہ اپنے گھر میں رکھیں، اس میں تمام یہ مسائل موجود ہیں۔ لیکن ہم اپنے ایمان کے بارے میں انتہائی غافل ہیں۔ جو مجھے سن رہے ہیں بھائی بہن وہ ذرا غور کریں، اور میں بھی غور کرتا ہوں کہ کیا 24 گھنٹے میں ایک بار بھی کبھی یہ دل میں خیال آتا ہے یار ایمان ضائع نہ ہو جائے، شیطان ایمان ہی نہ چھین لے، ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ میدان محشر میں مجھے جا کے خدا نخواستہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ یار فلاں وقت میں تمہارا ایمان ہی سلب ہو گیا تھا۔ یہ جو ایمان کی حفاظت کا شعور اور زوال ایمان کا خوف یہ ہمارے اکابرین میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں سے بعض نے لکھا ہے کتب میں کہ انسان کو چاہیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان ضرور کرے، اور آپ بھی کیا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اکثر میں نکاح بھی جب میں کرواتا ہوں تو تجدید ایمان ضرور کرواتا ہوں۔ تو یہ تجدید ایمان کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ لیں، اپنے جیسے بھی الفاظ میں رٹے ہوئے الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا کلمہ کفر نکل گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا، یا ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا ہو، تو میں تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ تجدید ایمان کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ، تو مسلمان ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو پھر حالت ایمان میں آ جائیں گے، اور پہلے سے ہی صاحب ایمان ہے تو مضبوط ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب دشمن کامل ہوتا ہے، وہ اگر آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے، سب سے پہلے آپ کے ایئرپورٹ تباہ کرے گا، آپ کا اسلحہ ڈپو ختم کرے گا، یعنی فوجی اڈوں پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہیں سے رسد آتی ہے۔ وہ جب ختم ہو جائیں گے اس طرح پل توڑ دیتے ہیں تاکہ آمد و رفت ختم ہو جائے ایک ایریا سے دوسرے ایریا تک جانے کی۔ جب یہ ختم ہوتی ہے تو آسانی سے قابو پا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماہر جنگ کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو اس جگہ پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی توڑی جائے۔ اسی طریقے سے اب آپ شیطان کو دیکھ لیں، یہ پوشیدہ دشمن ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو صاحب علم ہیں ان کے پاس بھی آ کے اس نے بہکانے کی کوشش کی ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ تو یقینی سی بات ہے یہ بھی اس چیز پہ حملہ کرے گا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو اور جو بنیاد ہو، اور وہ ایمان ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ باقی نماز چھڑوا دینا، گالی زبان سے نکلوا دینا، نشے کا عادی بنوانا، کسی کا حق سلب کر لینا، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں۔ اس لیے جب یہ دشمن ہوشیار ہے تو ٹارگٹ پہ حملہ کرے گا، اور وہ سب سے خطرناک چیز ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کا شعور ضرور بیدار کریں۔ اس میں مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔